السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ مکہ معظمہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی۔ 17 ماہ زندہ رہے، ابھی پاؤں چلنے لگے تھے کہ وہیں مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی ولادت نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی۔ یہ بھی بچپن میں ہی وہیں مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے اور 1 سال 6 ماہ اور 8 دن حیات پائی۔ ان کی وفات پر بدبخت عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، جس سے رہتی دنیا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں اوالی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو وہیں اوالی میں گھر دے رکھا تھا، چنانچہ وہ موسم گرما اور کھجور چننے کے زمانے میں وہاں رہا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہیں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ دائیا جس کے ہاتھوں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی سلمہ تھی۔ یہ اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ حضرت ماریہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اس بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام عنایت فرمایا۔ پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، جس میں 2 مینڈے ذبح کیے۔ اسی 7ویں دن ان کا نام رکھا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی رات ہی ان کا نام رکھ دیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہی روایت صحیح ہے۔ ان کا سر منڈایا، پھر ان کے بالوں کے وزن کی بقدر چاندی صدقہ کی اور بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ سر مونڈنے والے کا نام ابو ہند تھا۔ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوگی تو انصار کی متعدد عورتوں میں سے ہر عورت بڑھ چڑھ کر اس خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا شرف اسے حاصل ہو، مگر یہ سعادت قبیلہ بنو نجار کی خوش قسمت خاتون ام بردہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، جو برا بن اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی اور وہ بھی بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضاعت کے لیے ام بردہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو دودھ پلاتی اور سیدنا ابراہیم وہیں قبیلہ بنو نجار میں اپنے رضاعی والدین برا انصاری اور ام بردہ کے پاس رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ام بردہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہیں دوپہر کو آرام بھی فرما لیتے اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے، پھر واپس آ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام بردہ کو کھجور کے باغ کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے لیے سیدنا ابراہیم کو مدینہ کی خوش نصیب خاتون ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے جب ان کے پاس جاتے تو عموماً حضرت انس بھی ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی
زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے عیال کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتا ہو۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی مدینہ میں رضاعت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے اور ان کو چومتے۔ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، جبکہ عمر مبارک ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیماری پر حضرت ماریہ بہت دکھی ہوئیں، ہر وقت ان کے پاس رہنے لگیں اور اس کوشش میں لگی رہیں کہ کسی طرح یہ شفا یاب ہو جائے، مگر ارادہ الہی یہ ہو چکا تھا کہ ابراہیم اب اپنی رضاعت جنت میں جا کر پوری کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ ابراہیم آخری سانسوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی دل کے ساتھ ان کو اپنی گود میں لیا، پھر رضا برقضا کے تحت فرمایا، ابراہیم اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، چوما اور فرط محبت میں ان کو سونگھا۔ پھر ہم اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو بہاتے دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ آپ بھی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ شفقت و نرم دلی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، آنکھ پرنم ہے، دل دکھی ہے اور اس صدمے میں ہے کہ ہم صرف وہی بات زبان پر نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ابراہیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری جدائی پر ہم بہت غمزدہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے، اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زور زور سے آواز کے ساتھ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو بھی تو روتا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنسوؤں کے ساتھ بلا آواز رونا رحم دل ہونے کی علامت ہے اور آواز کے ساتھ زور زور سے رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ راجہ کول کے مطابق سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بروز منگل 10 ربیع الاول 10 ہجری میں ہوا۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر عزیز 17 یا 18 ماہ تھی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی نہیں چھڑایا گیا تھا کہ انتقال فرما گئے۔ جب انتقال ہو گیا تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے دوران وہیں تشریف فرما رہے۔ غسل کے بعد انہیں کفن دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں چھوٹی چارپائی پر اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے پہلو میں وہیں جنت البقیع میں ان کو دفن فرمایا۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر پانی چھڑکا اور قبر کی شناخت کے لیے قبر پر ایک پتھر کے ذریعے نشانی بھی لگا دی۔ کثرت سے حدیث میں آیا کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات والے دن سورج کو گرہن لگ گیا تھا۔ اس پر بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ صاحبزادہ رسول سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے غم میں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط خیال کی درستگی کے لیے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں گرہن زدہ دیکھو تو اللہ کو پکارو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال چونکہ مدت رضاعت پوری ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت و شان بیان کرتے فرمایا، ابراہیم کو دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے۔
اور ایک مرتبہ فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے جو اس کے دودھ کی بقیہ مدت تک وہاں اسے دودھ پلائے گی۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے قبطی یعنی مصری تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو اس قدر عزت دی اور ان کے بیٹے ہونے کا اس قدر حق ادا کیا کہ ان کے اہل علاقہ یعنی قبطی لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا خاص طور پر حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصر فتح ہو تو تم قبطیوں یعنی اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کہ وہ لوگ رعایت اور نرمی کے مستحق ہیں، کیونکہ میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کے لیے امان ہے، اور میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے بھی، اور ان کی ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ہاجرہ بھی مصر کی تھیں۔